تو آپ حضرات سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ ختم نبوت یہ کلمے کا جز ہے. ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ ہم لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اسی طریقے سے ہم یہاں بھی اللہ جل جلالہ امن والہ جس طریقے سے لا شریک ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں، اپنی نبوت میں، اپنے ختم نبوت میں لا شریک ہے. آپ کی نبوت کے ساتھ کوئی شریک نہیں. آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبی ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں. یہ عقیدہ ہر ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے. جس طریقے سے عمارت میں آخری اینٹ باقی رہ جاتی ہے اور اس اینٹ کی تکمیل کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی، فرمایا اسی طرح آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ آخری اینٹ کی جگہ میری نبوت ہے، میری نبوت کے بعد کسی کی نبوت نہیں. کیا تو یہ بہت ضروری ہے کہ نبوت کے اعتبار سے یہ عقیدہ رکھنا کہ آخری نبی حضور ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کی تکمیل کی شہادت، اس کے لیے بہت سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل نبوت پیش فرمائی. ان دلائل نبوت میں بہت ساری باتیں ہیں. سب سے پہلی بات قرآن ہے. جیسے میں آپ حضرات کی آواز سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. کیوں؟ اس لیے کہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ سب کے سب محدود پیریڈ کے لیے اللہ کے پاس سے نازل ہوئی ہیں. جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت رہے گی تورات چلے گی، جب تک داؤد علیہ السلام کی شریعت رہے گی زبور چلے گی، جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت رہے گی انجیل چلے گی. ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس لیے نہیں لی، ان کی حفاظت کی ضرورت بھی نہیں ہے. ارے جس طریقے سے نیوز پیپر، آج کا اگر نیوز پیپر کل لا کر کوئی دے، کیا ہم اسے پڑھیں گے؟ ہم کا صاف کہہ دیں گے بھئی یہ تو کل کا نیوز پیپر ہے. آپ کل جب کل کے نیوز پیپر کو آج آپ نہیں پڑھنے کو تیار، آپ یہ کہہ دیتے ہیں بھئی آج کا نیوز پیپر کہاں ہے، آج کی خبر کیا ہے، آج کے سلسلے میں آپ بتائیے، ہارڈ نیوز بتاؤ، ٹوڈے نیوز بتاؤ. کل کے نیوز کی ابھی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک زمانہ تھا شام کے پیپر بھی نکلا کرتے تھے، شام کی خبریں، ایوننگ پیپرز بھی نکلتے تھے. مارننگ جو خبریں آتی ہیں ایوننگ بدل جایا کرتی تھی، ایوننگ جو خبریں آتی تھی وہ مارننگ بدل جایا کرتی تھی. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے، یہ نبوت کا قیامت، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اللہ جل جلالہ امن والہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تا قیامت ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب کتاب کی حفاظت ہے، کتاب سے متعلق تمام چیزوں کی حفاظت ہے، کتاب کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کی بھی حفاظت ہے، کتاب کا تعلق شرع سے ہے، شرع کی بھی حفاظت ہے، کتاب اللہ کا تعلق رسول اللہ سے ہے، رسول اللہ کی بھی حفاظت ہے، کتاب اللہ کے تعلق کلام رسول سے ہے، کلام رسول سے کی بھی حفاظت ہے، کتاب اللہ کے تعلق شریعت محمدیہ سے ہے، شریعت محمدیہ کی بھی حفاظت ہے. وما يتعلق بالکتاب، ان سب کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے.
چنانچہ آپ کو یہ بتاؤ کسی بھی کتاب کی سند نہیں ہے، تورات کی سند نہیں، انجیل کی سند نہیں، زبور کی سند نہیں، لیکن قرآن ہم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند موجود ہے۔ آپ اگر سورہ فاتحہ کی سند پوچھو اس کی سند محفوظ ہے، اگر آپ پوچھتے ہیں سورہ ناس کی سند کیا ہے اس کی سند محفوظ ہے، آپ اگر پوچھتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی سند کیا ہے اس کی سند محفوظ ہے۔ آپ ایک ایک حدیث 50 حدیث متون کے ہیں اور 20 لاکھ حدیث سندوں کے ہیں، وہ تمام سندیں، وہ تمام حدیث، وہ تمام متون آج تک محفوظ ہیں۔ یہاں تک کہ کتنے رجال ہیں، کتنے احباب ہیں، یہاں سے لے کر حضور تک اگر کوئی سلسلے میں آ رہا ہے اس کے صفات کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا، زندگی میں کبھی کسی نے جھوٹ بولا ہے اس کی بھی تفصیلات آج بھی محفوظ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں شریعت محمدیہ کو اللہ نے محفوظ اس لیے کیا کہ اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، کتاب اللہ کو اس نے محفوظ کیا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، رسول اللہ کی نبوت کی اس نے محفوظ کیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نصیحتوں کو یہاں تک کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث کے ارشاد فرماتے وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کے جذبات کیا تھے، آپ کا لباس کیا تھا، آپ کی نظر کس پر تھی، آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا، وہ سب محفوظ ہے۔ وہ کس کی بنیاد پر؟ اس لیے کہ تا قیامت اللہ کی یہ شریعت کو بچانا ہے، یہ شریعت کو سجانا ہے، یہ شریعت کو بڑھانا ہے اور یہ شریعت کو مکمل طور پر محفوظ رکھنا ہے۔ اور جس دن اللہ یہ شریعت ختم کرنے کا فیصلہ کرے گا، ایک نہ ایک دن یہ شریعت بھی ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس وقت اللہ علماء کو اٹھاتے چلے جائے گا۔ یرفع العلم برفع العلماء۔ جس دن میرے عزیز بھائی کو توجہ چاہتا ہوں، جس دن مدارس بند ہو جائے، جس دن علماء کی موت ہو جائے، جس دن جذبات بدل جائے، جس دن علماء کے اندر غیرت ختم ہو جائے، جس دن آپ یوں سمجھو مکاتب کا بھی خاتمہ ہو جائے، سمجھ جاؤ علامات کی قیامت شروع ہو گئی ہے۔ کیوں؟ دھیرے دھیرے علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور چلتے چلتے یستفتون بالجہال فضلوا واضلوا، سب لوگ جا کر فتویٰ لیں گے جاہلوں سے، وہ بھی گمراہ ہوں گے اور سب کو گمراہ کریں گے۔ تو شریعت محمدیہ میں تحفظ نبوت کی محنت مدارس بھی کر رہے ہیں، تحفظ نبوت کی محنت مکاتب کر رہے ہیں، تحفظ نبوت کی محنت ائمہ کر رہے ہیں، تحفظ نبوت کی محنت دعوت و تبلیغ والے کر رہے ہیں، تحفظ نبوت کی محنت تصوف والے کر رہے ہیں، تحفظ نبوت کی محنت تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ کائنات میں آپ کو جو بھی خیر خواہانہ محنتیں چل رہی ہیں سب تحفظ ختم نبوت کی محنت ہے۔ اس لیے ہم دعوت میں بھی کیا کہتے ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کی نبوت آخری نبوت ہونے کی برکت سے اللہ نے یہ کام ہمیں عطا کیا، تحفظ نبوت کی برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے دعوت کا کام عطا کیا۔ گویا اس سے پہلے کسی بھی امت کو دعوت کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی دعا کی اجازت تھی۔ دعوت اور دعا اس امت کی خصوصیت ہے، یہ خود ختم نبوت کی علامت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت والے کام کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم لوگوں کو اور مزید جڑنا، ایک حرام خور کو تو لوگ تلاش کر ہی رہے ہیں، انشاءاللہ وہ عنقریب پکڑا جائے گا، وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کو۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں علماء سے آپ کا ربط رکھنا چاہیے، علماء سے آپ کا رشتہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے ذمہ دار ساتھی جن لوگوں کو علم سے کوئی تعلق نہیں، عام طور پر یہاں ہماری مسجد چھوڑ دیجیے، دیگر جگہوں پر دیکھا گیا تفسیر کی مجلس جب ہوتی ہے ہم خود اٹھ کر جاتے رہتے ہیں، جب تعلیم کی مجلس ہوتی ہے سب بیٹھتے ہیں، تفسیر کی مجلس ہوتی ہے اٹھ کر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تفسیر سے بڑھ کر آپ کو دیگر چیزیں ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ میں جتنے احباب ہیں توجہ سے سنیں، اس وقت شکیل کے
میں جتنے مبتلا ہیں 100% دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے ہیں. 4 مہینہ لگایا ہوا، چلہ لگایا ہوا، 3 دن لگایا ہوا، اللہ کے راستے میں گیا ہوا، 2.5 گھنٹہ لگایا ہوا. آج وہاں کیوں چلا گیا؟ اس لیے چلا گیا اس نے 6 نمبر سیکھا، لیکن 6 نمبر کے بعد 6 نمبر کو بچانا نہیں سیکھا. کلمہ سیکھا، کلمے کو بچانا نہیں سیکھا. نماز سیکھا، نماز کو بچانا نہیں سیکھا. علم سیکھا، علم کے اندر علم عقائد نہیں سیکھا. ذکر سیکھا، ذکر کے اندر فکر نہیں سیکھا. اور اس نے اکرام سیکھا، اکرام علماء نہیں سیکھا. اخلاص سیکھا، اخلاص کی تخلیص نہیں سیکھا. تفریق سیکھا، لیکن تفریق اوقات برائے تعلیم، تفریق اوقات برائے تفہیم، تفریق اوقات برائے تفسیر، تفریق اوقات برائے تعلم اس نے نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے 6 نمبر میں تو رہ گیا لیکن 6 نمبر کو بچانا نہیں سیکھا. اس وقت دعوت و تبلیغ میں مجھے وہ بات یاد آتی ہے حضرت پروفیسر نادر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی. فرمایا کرتے تھے میں روزانہ 4 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں. 1 گھنٹہ تفسیر، 1 گھنٹہ حدیث، 1 گھنٹہ فقہ، 1 گھنٹہ ملفوظات. اکادرین کے پوری زندگی سوانح حیات آتی کی پڑھتا ہوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کام، میرے عزیز بھائیو سنو، ہمارا کام امت کو صرف دین کی طرف لانا نہیں، دین کی طرف لا کر ان کا دین بچانا بھی ہمارا کام ہے. اور یہ کام صرف انہی اسی جماعت سے ہو سکتا ہے جو جماعت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس جماعت کو ہم دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. گھر گھر ملاقات، فرد فرد ملاقات الحمدللہ ہم کرتے ہیں. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کام کے ساتھ و ساتھ جائزہ بھی لیا کریں، جائزہ لیا کریں. میں جس وقت یوسف مسجد میں تھا، ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے رمضان المبارک میں اچانک شکیل بن حنیف کا ایک عنوان آ گیا، قادیانی کا ایک عنوان آ گیا. رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جب اعتکاف معتکف ہو جاتے ہیں، عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں وہ آخری عشرے کے عناوین کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان عناوین میں ختم نبوت کا ذکر نہیں ہوتا. میں ذکر کر دیا، لیکن شام کو ساتھیوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیے ذرا معتکفین میں مسائل کا مذاکرہ کیجیے. میں نے وعدہ کیا میں افطار سے پہلے آؤں گا اور آ کر آپ حضرت کے ساتھ بیٹھوں گا. میں جب آیا تو اچانک اطلاع دی گئی کہ حضرت 7 لوگ فرار ہو گئے. بعد میں پوچھا ارے کون تھے؟ پتہ نہیں، کوئی جماعت کے ساتھی تھے. آئے یہاں جس وقت آپ کا بیان ہوا، بیان ہونے کو انہوں نے کہا امیر صاحب ذرا بستر کو سکھانا ہے، بستر خشک کرنا ہے، بستر تربتر ہو گئے ہیں، پانی گر گیا، یہ گر گیا، وہ گر گیا. اجازت دی گئی، چلو بھی بستر لے جا کر سکھا دو. جمعے کی نماز کے بعد سب کے سب قیلولہ کر رہے تھے. جب اٹھے تو کیا دیکھا 7 احباب بھائی. بعد میں پتا چلا وہ 7 کے ساتھ شکیل ہی تھے. دعوت کے حلیے میں، دعوت کے لبادے میں، دعوت کے ظاہری شکل و صورت میں وہ آ کر اعتکاف کر رہے ہیں. خود پتا نہیں چلا لوگوں کو. بعد میں نوجوانوں نے بتایا، انہوں نے ہمیں لے کر مختلف باتیں سمجھائی. اس میں یہ بھی سمجھائی کہ شکیل بن حنیف کے سلسلے میں کہ وہ مہدی ہیں، ان کے سلسلے میں تفصیلات میں بعد میں بتاتا ہوں. آپ کے بیان کے بعد وہ سمجھ گئے ارے بھائی کوئی اطلاع دے دیا ہوگا اس لیے وہ غائب ہو گئے. حالانکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ شکیل بن حنیف سے تعلق رکھتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم ہی میں ہوں گے، ہم ہی میں ہوں گے، ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا. اس لیے کہ لباس جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، قادیانی لوگ بھی جس وقت تشکیل کرتے تھے، جن تمکن کے سلسلے میں آج سے 20 سال پہلے جب محنت ہوئی اور تمکن والوں میں تقریباً 24 قریے میں ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اور مختلف قسم کے لوگوں کو وہ لے جانے کا نظام بنا لیا. 80 لوگوں کی ٹکٹ جس وقت مکمل طور پر لدھیانہ کے لیے بکنگ ہو گئی تھی، تو خالد صاحب نے ٹکٹ والوں سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے کہا کیا حضرت کیا کبھی جشن ہے کیا؟ کہا پنجاب میں. کہا نہیں نا، ایسا کوئی نہیں نا. نہیں، بہت سارے مسلمان ٹکٹ بک کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے لسٹ بتائی، دیکھو یہ تمام لسٹ 80-90 لوگ یہ سب کے سب جانے والے ہیں فلاں جگہ سے. تو فوراً حرکت میں آئے.
تشکیل کی، راتوں رات ان کو تیار کیا، اور سب نوجوان آ کر ایک جگہ پر جمع ہوئے. 80 گاڑیاں باندھے ہوئے. 80 گاڑیاں مکمل نوجوانوں کی تیار ہو کر آ گئی. سب کا رخ بنایا گیا اور سب سے کہا بھائی سب جا کر فوراً معائنہ کرو. الحمدللہ اس وقت جا کر معائنہ کیا تو 70 لوگوں کو ہم نے بچا لیا، لیکن 15-16 لوگ پھر بھی راستہ کاٹ کر وہ ٹرین میں نکل گئے. یہ اس وقت محنت ہوئی تھی. تو دعوت و تبلیغ کو حرکت میں لایا گیا، جماعتیں ڈالی گئی، محنت کرائی گئی. جہاں جہاں پر قادیانی محنت کرتے تھے وہاں جماعتیں چلا چلا پڑاؤ ڈال کر ان لوگوں کا خاتمہ کرایا. پھر بعد میں جا کر الحمدللہ کچھ خبر ملی کہ یہاں سے بہت سارے لوگ فرار ہو چکے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دعوت کی محنت سے ہی انشاءاللہ یہ کام اللہ تعالیٰ خاتمے تک پہنچائے گا. اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں ہم لوگ ذرا علماء کے پاس آ کر دیگر باتیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں، دیگر باتیں بھی ذرا ہم لوگ اپنے دل اور دماغ میں بسائیں. کچھ باتیں ہم سمجھیں. جب جس وقت وہ جو داونگرے کے پاس ایک اور ایک گاؤں ہے چتردرگا، وہاں پر یہ اطلاع ملی کہ جس کورونا سے پہلے نوجوان بچے 400-500 چلہ لگا کر آنے کے بعد جب کورونا ختم ہونے پر ان لوگوں کو بلایا گیا، ارے آؤ مسجد کی جانب، تو تمام نوجوان کہنے لگے نہیں اب ہم دوسری جماعت والے ہو گئے. اب ان سے پوچھا گیا کون سی جماعت؟ کہا ہم اس وقت غیر مقلد ہیں. 400 نوجوان مجھے دعوت دے کر پھر بلایا ان لوگوں نے. میں تب ہمارے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہی ہے ہماری کمزوری. وہ لوگ پہلے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ نماز سیکھے کیا؟ چلے میں گئے نماز سیکھے کیا؟ تو انہوں نے بتایا نہیں بھئی نماز تو ہم لوگ نہیں سیکھے. پھر کہا جو لوگ چلے میں جا کر نماز نہیں سیکھے کیا سیکھے؟ آؤ ہم نماز سکھاتے ہیں. نماز سکھانے کے بہانے سب کو غیر مقلد بنا دیا. یہ حالت کیسے پیش آئی؟ ہم لوگ اپنے کام میں حکمت کے ساتھ نہیں چلتے، علم کے ساتھ نہیں چلتے، معرفت کے ساتھ نہیں چلتے، علماء سے تعلق کے ساتھ نہیں چلتے. نتیجتاً ہمارے پکاتے ہیں ہم، کھاتے ہیں کوئی اور. مسجد کا راستہ دعوت کے ساتھیوں نے بتایا، نمازی دعوت کے ساتھیوں نے بنایا، علم اور ذکر دعوت کے ساتھیوں نے دیا، ان لوگوں کے اندر تحقیق کا جذبہ دعوت کے ساتھیوں نے پیدا کیا. سب کچھ کیا ہم نے اور لے گئے وہ لوگ. 400 نوجوان چلے گئے ہمارے ہاتھوں سے. اب لوگ کر کیا فائدہ؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ کبھی مطمئن ہو کر نہ بیٹھے. اس وقت پریزنٹیشن جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ پیش اس لیے کیا گیا کہ وہ صرف اور صرف یہ چند ہی عناوین کو لے کر کام کرنا مقصود نہیں ہے. گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، ان تمام راستوں کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیت کر ارادے فرمائے انشاءاللہ ہم لوگ چاہے یہاں کمیٹی والے بھی اگر آئے ہوں وہ آبا بھی نیت کریں. ہماری ذمہ داری ہے، میں کمیٹی سے تو یہ کہتا ہوں اس وقت آپ کی ذمہ داری پورے محلے کو بچانا، پورے محلے کو مکمل طور پر سنبھالنا اور ان کے عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اور ان کے تمام طرح کے حالات کے اعتبار سے آگاہ ہونا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ اللہ آپ کو جو مسجد کا ذمہ دار بنایا اس پر بھی اللہ پوچھے گا. کیا مسجد کا ذمہ دار؟ بھائی مسجد کا ذمہ دار صرف در و دیوار کا ہے. مسجد کا ذمہ دار یہ پورے محلے کا ذمہ دار ہوتا ہے. محلے میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا چل رہا ہے، محلے میں کون آ رہا ہے، محلے میں کون جا رہا ہے، اتنا ہمارا پکڑ ہونی چاہیے. ہمارے محلے میں آ کر کوئی بیان کرنا چاہے، خالی مسجد میں اعلان لگا دینا کافی نہیں ہے. کوئی بھی آ کر بغیر اجازت بیان نہ کرے، کوئی بھی آ کر بغیر اجازت اعلان نہ کرے. کوئی بھی اعلان کرنا چاہے، کوئی بھی بیان کرنا چاہے، پہلے آ کر کبھی
سے ہم اعلان لگاتے ہیں پورے محلے میں ہماری پکڑ ایسی ہونی چاہیے، کوئی بھی کسی بھی کونے میں محلے میں آ کر کوئی ملاقات کر رہا ہے فوراً ان کا کنیکشن ہم سے ہونا چاہیے. وہ آ کر یوں کہے کہ ہمارے محلے میں آ کر کوئی شخص ملاقات کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، ذرا کیا کے ساتھ پوچھو، فوراً ہم اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اس طرح ہمارا محلہ ہمارے ساتھ جڑا رہے. اس کے لیے ماشاءاللہ ہم لوگوں کو اور محنت کرنی ہوگی، اور بھی زیادہ وسعت کے ساتھ ہم لوگوں کو کام کرنا ہوگا. پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پورا محلہ فتنے سے محفوظ رہے گا اور ہر طرح کے خیر وجود میں آئیں گے. سب کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے تمام مساجد طریقے سے ماشاءاللہ مسجد کوثر میں اس وقت ہم نے یہ پروگرام کیا. یہ پروگرام ہر مسجد میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بتاؤ بھائی. جب ہونا چاہیے تو پھر ہم ہی لوگوں کو کرنا پڑے گا. تو جتنے یہاں پر ماشاءاللہ مساجد والے موجود ہیں وہ اپنے اپنے عزائم ظاہر کریں. کون کون اپنے اپنے مسجد میں انشاءاللہ